وہ گھر آیا ہے رات کے وقت اپنے ایک دوست کے ساتھ, اور اس نے پھر مجھے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ میرے دوست کے ساتھ نہیں, ان سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا 2014 میں. تو اس وجہ سے وہ نہ مجھے صحیح طرح رکھ پا رہا تھا اور نہ چھوڑ رہا تھا, اور میں گر کے بے ہوش ہو گئی, اور وہ تو چلا گیا مار پیٹ کے مجھے. پھر میری امی نے ایمبولینس منگوائی ہے مجھے, پھر کراچی کے ڈاؤ ہاسپٹل ہے, ڈاؤ میڈیکل, وہاں پہ مجھے داخل کیا گیا, اور میری پھر بیک کی سرجری ہوئی. السلام علیکم ناظرین, میں اورنگزیب بیگ اور اس وقت موجود ہوں فرانس میں. ہمارے ساتھ ایک پاکستانی خاتون موجود ہیں جو کہ گھریلو تشدد کا شکار ہو کر یہاں پہ پہنچی ہیں. ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں. ان کا نام ہے مس عباسی. تو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اچھا, پہلے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ پڑھی لکھی ہیں, کوئی جاب وغیرہ کرتی ہیں پاکستان میں, کیا آپ کی مصروفیات تھی؟ میں نے BSc کیا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ میں کچھ ٹائم میں نے ٹیچنگ کی ہے, بچوں کو پڑھایا ہے. تو آپ کیسے ایسے حالات کریٹ ہو گئے کہ جس کی وجہ سے, تھوڑا سا بتائیے گا آپ اپنی سٹوری کہ آپ کو جو موجودہ حالات ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کنٹری چھوڑنا پڑا, کیا اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ میری پہلے شادی ہوئی تھی, اور میرے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور ان سے میرا ایک بیٹا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ٹائم میں جاب کرتی رہی, ٹیچنگ کی میں نے, مگر آپ کو پتہ ہے ہماری جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ میل ڈومینیٹنگ ہے, اور وہاں پہ جو ہے اکیلی عورت کا سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو میرے لیے بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا, اور پھر ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ بھی تھا. تو پھر میں نے دوسری شادی کی, اور وہ میری ان سے کسی فرینڈ کے ہاں ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد پھر ہماری اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور مجھے یہ لگا کہ وہ میرے لیے بہت بہتر ہے, وہ بڑی کیئر کرنے والے ہیں, میرے بچے کو وہ اپنا بچہ سمجھیں گے. لیکن ہماری شادی ہو گئی, لیکن شادی کے کچھ عرصے کے بعد جو میں نے سوچا تھا, جو میرا خیال تھا کہ وہ ویسے ثابت نہیں ہوئے, اور ان کا بیہیویئر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ چینج ہونا شروع ہو گیا. ان سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا 2014 میں, لیکن اس کے بعد اتنے زیادہ میرے اور ان کے حالات خراب ہو گئے کہ بات بات پہ مارنا, پیٹنا, تشدد کرنا, گھر سے باہر نکلنے نہیں دینا, مار ہے تو یہ کہہ دینا کمرے میں بند کر دینا, کہ کوئی پوچھنے میں یہ کہہ دینا کہ اس کے اوپر تو سایہ ہے, یا اس کا کوئی روحانی علاج ہو رہا ہے. آپ نے ابھی تک جو بتایا کہ آپ کی پہلی شادی ہوئی اور ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد پھر ان میں سے ایک بچہ تھا, پھر آپ نے کچھ عرصہ تو اکیلے گزارے, یعنی کہ ایز اے سنگل مدر. تو اس کے بعد پھر آپ نے جب معاشرے میں دیکھا کہ شادی کرنا ہی ایک تحفظ ہے یا کر لینی چاہیے, کیونکہ میں بھی ابھی جوان ہوں, تو آپ نے دوسری شادی کر لی, اور وہ پسند کی شادی تھی. اس کے بعد پھر اس میں سے بھی آپ کا ایک بچہ پیدا ہوا. لیکن آپ نے جو کہا ہے کہ جی وہ جو دوسرا میرا شوہر تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, یعنی کہ مجھے تشدد بھی کرتا تھا اور ایک قید کر کے رکھا ہوا تھا. جی بالکل, کیونکہ اپنی مرضی پہ وہ چلاتا تھا مجھے, یعنی میں اس کی مرضی سے ہل نہیں سکتی تھی. اگر میں کوئی میں ظاہر میں عورت ہوں, میرا بھی دل چاہتا ہے میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں, ایک پڑھی لکھی عورت ہوں, لیکن وہ مجھے اپنے تابع رکھنا چاہتا تھا کہ جو میں کروں اس کے حکم کے مطابق کروں. اور پھر گھر کے اندر, کیونکہ ہمارا گھر تھوڑا بڑا تھا, تو گھر کے اندر پارٹیز وغیرہ بھی ہوتی تھی. وہ وقت کے ساتھ ظاہر ہے وہ پراپرٹی کا بزنس کرنے لگا, تو حالات بدلنے پہ یہ ہوا کہ اس کا جو ہے لیونگ اسٹائل چینج ہوا, اور وہ گھر میں پارٹیز وغیرہ ہونے لگی. تو لڑکیاں بھی آتی تھی, اس کے بہت ساری لڑکیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بھی تھے, اور وہ جو مجھے کالز کرتی تھی تو میں بہت زیادہ اذیت فیل کرتی تھی, میں بہت ٹارچر ہوتی تھی ان چیزوں سے. تو لیکن میں گھر اپنا بچانے کے لیے بہت کچھ برداشت کر رہی تھی کہ میرے بچے ہیں, میں کہاں جاؤں گی, کیونکہ اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو واپسی کا رستہ بھی نہیں ہے. پھر برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کیونکہ وہ ڈرنک بھی کرنا شروع کر دی تھی اس نے,
وہ گھر آیا ہے رات کے وقت اپنے ایک دوست کے ساتھ، اور اس نے پھر مجھے یہ کہا کہ تم جو ہے وہ میرے دوست کے ساتھ نہیں. تو مجھے یہ چیز جو ہے نا اندر سے اچھی فیل نہیں ہوئی ہے، اور وہ مجھے گھسیٹتا ہوا بالوں سے اس نے مجھے پکڑا ہے اور مجھے گھسیٹتا ہوا کہ اس سے مجھے بہت سارے کام ہے، کیونکہ وہ پراپرٹی کا کام کرتا تھا، اور اس کے وہ پارٹنر تھے کیا ایسے یا جی. تو وہ مجھے نا بالوں سے گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے کے گیا ہے کہ تمہیں جو میں کہہ رہا ہوں تم میری بات سنو. تو میں نے اس چیز کو ڈینائی کہ میں نے مانی نہیں، میں نے کہا میں یہ کام کر ہی نہیں سکتی ہوں. تو اس پہ اتنا زیادہ پھر اس ٹائم پہ مجھے اس نے مارا ہے اور میں بے ہوش ہو گئی ہوں اس پہ. وہ تو خیر نکل کے چلا گیا، میرے پھر بچے کمرے سے باہر نکلے، انہوں نے مجھے سنبھالا ہے، مجھے پانی وغیرہ پلایا. پھر اس کے بعد 2-4 دن گزر گئے. اس کے بعد میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بہتر ہے میں یہاں سے چلی جاؤں اس کا گھر چھوڑ کے، اور میں اس کا گھر چھوڑ کے جو ہے وہ اپنی امی کے گھر آ گئی. میں یہ 2019 کی بات ہے، میں اپنی امی کے گھر آ گئی اور تقریباً میں وہاں 2 سال رہی. اور مگر اس دوران وہ مسلسل امی کے گھر آتا جاتا رہا اور لڑائیاں بھی ہوتی رہی، لیکن یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہوگا. پھر آخر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ زندگی اس طرح سے تو نہیں گزر سکتی کہ میں اس کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی رہوں، جیسے ہمارے یہاں کی عورتیں کرتی کہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا، فیملی ہوتا ہے. میں نے پھر ایک وکیل سے رابطہ کیا اور میں نے خلا کے لیے درخواست کے لیے وکیل سے رابطہ کیا کہ میں خلا لے لوں اس بندے سے. تو وکیل نے اس بندے کو نوٹس بھیجوایا، اور جب یہ نوٹس گیا ہے اور وہ 7 دن کے اندر شاید عدالت پہ جاتا ہے خلا کے لیے، لیکن وہ 7 دن کے پورا ہونے سے پہلے ہی وہ جو ہے میرے امی کے گھر آیا ہے، اور اس نے میرے بچوں کے سامنے مجھے بہت برا پیٹا ہے، بہت تشدد کیا، اتنا تشدد کیا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور میں گر کے بے ہوش ہو گئی. اور وہ تو چلا گیا مار پیٹ کے مجھے. پھر میری امی نے ایمبولینس منگوائی ہے مجھے، پھر کراچی کے ڈاؤ ہاسپٹل ہے، ڈاؤ میڈیکل، وہاں پہ مجھے داخل کیا گیا اور میری پھر بیک کی سرجری ہوئی. اور 4-5 دن میں ہاسپٹل میں داخل ایڈمٹ رہی ہوں. اس کے بعد میں گھر جب واپس آئی ہوں، گھر واپس آنے کے بعد بھی میرے 2-3 دن کے اندر وہ میرے چھوٹے بیٹا جو اس کا بیٹا ہے اس کے اسکول پہنچا ہے. اسکول میں وہاں پہ اس کو پرنسپل کے پاس گیا ہے اور لے جانے کے لیے بچے کو، لیکن پرنسپل نے مجھے کال کی اور میں نے ان کو منع کر دیا کہ نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، پلیز اس کے ساتھ مت بھیجیے گا. تو پھر میں جس حالت میں بھی تھی اس وقت میرا آپریٹ ہوا تھا، 2-3 دن ہوئے تھے، میں اسی حالت میں اسکول گئی ہوں بھاگی اور بچے کو میں لے کے آئی ہوں. اس کے بعد مجھے یہ لگا کہ اب امی کا گھر بھی میرے لیے سیف نہیں رہا ہے، اور اس کے بعد میں اپنی ایک دور کی رشتہ دار ہے، میں ان کے گھر چلی گئی، وہاں رہی ہوں. لیکن مجھے یہ تھا کبھی یہاں چھپوں کبھی وہاں چھپوں، اس سے بہتر ہے یہ ملک ہی چھوڑ دیتی ہوں کسی طرح سے بھی، کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو دوسرے شوہر یعنی کہ جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا تھا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو طلاق دیں، اور اگر آپ نے خلا خود لینے کی کوشش کی تو یعنی کہ وہ آپ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے اور آپ کو جو ہے نا وہ پیار سے رکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، کیا ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے نا. مجھے وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے کیونکہ کئی دفعہ انہوں نے مجھے زبانی طلاق دی، لیکن انہوں نے نہیں مانی اس بات کو. جب میں کسی کے سامنے یہ بات کرتی تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، میں نے تمہیں نہیں دی ہے. اور نہ وہ صحیح طرح رکھ پا رہے تھے مجھے، نہ مجھے میں آزادی کے ساتھ ان کے گھر میں رہ پا رہی تھی، کیونکہ آپ ایک عورت ہو اور دوسری عورتیں گھر کے اندر آ رہی ہوں تو یہ چیز بھی ایک عورت کو برداشت نہیں ہوتی ہے. اچھا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ وہ مجھے طلاق دیتا تھا، اور اگر آپ نے خلا کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس کو شاید وہ بھی پسند نہیں تھا، آپ کو خلا سے بھی زیادہ نہیں دینا چاہتا تھا، ایسا ہی کچھ؟ جی بالکل. وہ ویسے زبانی کئی بار دے چکا تھا لیکن وہ اس چیز کو مانتا نہیں تھا. دوسرا اس کی وہ شان کے خلاف لگتا تھا کہ میں اسے طلاق لوں، تو اس وجہ سے وہ نہ مجھے صحیح طرح رکھ پا رہا تھا اور نہ چھوڑ رہا تھا.
یعنی کہ آپ نے جو سٹوری بتائی اس میں یہ ہے کہ خود وہ اس کے لڑکیوں کے ساتھ تعلقات تھے اور مجھے بھی کہتا تھا کہ آپ بھی جو میرے دوست یا میرے جو بزنس پارٹنر ہیں ان کے ساتھ تعلقات رکھو. ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیں نا بات تو وہی آ گئی نا کہ جب آپ عورت کو ایز اے بزنس استعمال کریں گے, اس کو اپنی بیگم نہیں یا اس کو سمجھیں گے کہ اگر میں لوگوں کے ساتھ اس کو ملاؤں گا اور جو مرضی کراؤں گا تو شاید میرا بزنس چمکے یا جو بھی آپ کی خواہشات ہیں, تو میرا خیال ہے ایسا تو ممکن نہیں ہوتا. آپ اپنا گھر اجاڑ دیتے ہیں لیکن آپ کی خواہشات ایسی پوری نہیں ہوتی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر یہاں پہنچی ہیں تو کچھ امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ یہ ملک جو ہے نا یہ تحفظ دے سکتا ہے یا یہ ملک سیف ہے آپ کے لیے؟ جی بالکل, یہ ملک میرے لیے سیف ہے. میں بہت آزادی کے ساتھ یہاں رہتی ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ میرا بھی کیس چل رہا ہے. اچھا آپ فرانس میں آئی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ یہ ملک آپ کو تحفظ دے سکتا ہے یا یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے؟ جی بالکل, یہ بہت سیف اینڈ سیکیور کنٹری ہے اور اسپیشلی فار فیمیل کے لیے تو بہت زیادہ. یہاں پہ میں کیونکہ تقریباً مجھے 2 سال ہو گئے رہتے ہوئے, تو میں یہاں فیمیل کو دیکھتی ہوں بہت آزادی کے ساتھ رہتی ہے, جو وہ کرنا چاہتی ہے وہ کر سکتی ہے. انہوں نے اپنی جو مختصر ٹائم میں سٹوری ہمیں سنائی ہے اس سے یہی ہوتا ہے کہ جی کس طرح جو گھریلو تشدد کا شکار خواتین ہیں وہ اپنی زندگی عذاب میں ڈال کے جیتی ہیں, لیکن پھر بھی جینے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ حالات کا مقابلہ کر سکیں. لیکن جب حالات کا مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں رہتا یا قانون ان کو تحفظ نہیں دے پاتا تو پھر وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی ہیں. یہی سٹوری اس پاکستانی خاتون کی ہیں جنہوں نے مختصر سے ٹائم میں اپنی ساری روح داد سنائی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.